الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ ترجمہ، اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے خدا کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہاں سے ان باطل اعذار اور لچر پوچ دلائل کا رد شروع کرتے ہیں جو مشرکین اپنے شرک اور اعمال شرکیہ کا جواز و استحسان ثابت کرنے کے لیے پیش کرتے تھے۔ گویا یہاں سے جو مشرکین کے دلائل تھے ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ان کے دلائل جو تھے نہایت کمزور اور محض اٹکل پچو تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کی پرستش یا بعض جانوروں مثلاً بحیرہ، صائبہ وغیرہ کو حرام ٹھہرا لینا برے اور بے سند کام ہوتے جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہ کرتا تو ہم کو کرنے کیوں دیتا، یہ کہتے تھے وہ بدبخت۔ ضرور تھا کہ جب ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کریں تو اس سے روک دے، نہ رکیں تو فوراً سزا دے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو معاذ اللہ وہ کام ناپسند نہیں۔ 8ویں پارے کے دوسرے ربع آیت سیقول الذین اشرکوا لو شاء سے آخر تک جو مشرکین کا شبہ تھا اس کا مفصل جواب بیان کیا گیا ہے، وہاں ہم یہ بات کر چکے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی زبردستی ضلالت اور گمراہی یا ہدایت اور جو ہے وہ ایمان کی طرف نہیں بلاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دنیا کو اس طرح بنایا ہے کہ انسان خود اپنا فیصلہ کرتا ہے اور اپنا راستہ چنتا ہے۔ اگر برے راستے پر جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لیے وہ آسان کر دیتا ہے، اور اگر اچھے راستے کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اچھے راستے کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے، لیکن یہ انسان پر چھوڑا ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مشرکین کا یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے روکا نہیں گیا۔ ابتدائے آفرینش سے آج تک حسب ضرورت مصلحت اللہ سبحانہ وتعالی انبیاء کو بھیجتا رہا ہے، جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو شرک کو اعمال شرکیہ سے روکیں اور صاف صاف اعلان کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو کیا کام پسند ہیں اور کیا ناپسند، اور ان میں سے ہر ایک کا کیا انجام ہے۔ باقی یہ کہ ہر کسی کو جو ہے تکوینی طور پر مجبور کیوں نہ کر دیا گیا کہ وہ بدی کا راستہ اختیار ہی نہ کر سکتے، تو یہ بات اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے منافی ہے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو راستہ وہ چننا چاہے چنے۔ رہی یہ چیز کہ جو انبیاء کا کہنا نہ مانے انہیں فوراً سزا دی جاتی، تو بہت سی قوموں کو دنیا میں عبرتناک سزائیں بھی دی گئیں، جیسا کہ اگلی آیت کے اندر مذکور ہے۔ ہاں، عقلاً و نقلاً یہ ضروری نہیں کہ ارتکاب جرم کے ساتھ فوراً ہی سزا دی جائے، مجرم کو کچھ مہلت ملتی ہے، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی حکمت کے موافق ہے کہ کتنی مہلت کس کو کس وقت دی جائے۔ یا اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔